ایک جنگل میں ٹلٹلی چڑیا رہتی تھی۔ اس کا پتی کبوتر چکی پر کام کرتا تھا اور آٹا بیچتا تھا۔ دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ آج مون کبوتر روز کی طرح کام پر جانے کے لیے تیار ہے اور ٹلٹلی اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہے۔ تم جلدی اٹھ جایا کرو مون کبوتر، میں کتنی بار جگانے آتی ہوں، گاہک انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنی جلدی جاؤ گے اتنا ہی منافع ہوگا، مگر تم میری سنتے ہی نہیں، روزانہ لیٹ ہو جاتے ہو۔ مون، میں تم سے کام کی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں لیٹ جاگنے والی بات کو ٹال رہے ہو نا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں اب تمہارے کام میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ کبوتر اس کی باتوں کو سن کر ناشتے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد بولتا ہے، ٹلٹلی چڑیا، تمہیں ابھی تک ناشتہ بنانا ٹھیک سے نہیں آیا۔ دودھ بھی زیادہ گرم تھا اور سلائس ٹھیک سے ٹوسٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ خیر، اب میں نے کھا لیا ہے۔ میری پیاری مانو چڑیا، تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ آج دکان پر مال آنا ہے تو 10 بجے کا ٹائم دیا ہے ڈیلر نے، اس لیے آرام سے جاگا ہوں۔ بات تمہاری 100% درست ہے۔ اچھا، میں اب چلتا ہوں، تم دوپہر کے لیے کھانا تیار رکھنا۔ میں مال ان لوڈ کروا کے لنچ کرنے گھر ہی آؤں گا۔ مون کبوتر اس کے بعد دکان کے لیے نکل جاتا ہے اور ٹلٹلی گھر کے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ برتن تو دھو دیے ہیں، سوچ رہی ہوں کہ آج دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لوں۔ مون کے آنے کا وقت قریب ہوگا تو گرما گرم پکا کر سرو کروں گی۔ ویسے اسے بریانی بہت پسند ہے، آج بریانی بنا لیتی ہوں، کافی دن سے نہیں بنائی۔ بازار سے آتی ہوئی بریانی مسالہ لے آؤں گی۔ ٹلٹلی چڑیا کاجو کفے کی دکان پر آتی ہے۔ سب پنچھی اس سے ضرورت کا سامان خریدنے آتے ہیں۔ ٹلٹلی بھی اس سے بریانی کا مسالہ خریدنے آئی ہے۔ ٹلٹلی چڑیا، بڑے دن کے بعد آئی ہو، دکان پر سب خیر تو ہے؟ لگتا ہے شہر سے سامان لے آتے ہو۔ میری دکان پر کیا کوالٹی اچھی نہیں ہوتی یا قیمت کا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں پریشانی دور کروں۔ اپنی دکان ہے، جب مرضی آیا کرو۔ کاجو کفا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل آج مون کے لیے بریانی بنانی ہے، وہ دوپہر کا کھانا گھر کھانے آئیں گے، اس لیے سوچا سامان لے جاتی ہوں۔ میں آپ سے بریانی مسالہ لینے آئی ہوں، اس سے بریانی بہت پسند ہے نا؟ ساری ترکیب بھی لکھی ہوتی ہے کہ کتنے مسالے اور کتنی مقدار لینی ہے۔ جھٹ پٹ بریانی تیار ہو جاتی ہے، وہ بھی بالکل ریسٹورنٹ جیسی۔ جب سے مسالہ کی بریانی استعمال کرنا شروع کی ہے، مون کبوتر کو میرے ہاتھ کا کھانا اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ مجھے ایک چھوٹا پیکٹ دے دیں کاجو کفا۔ ہاں، کیوں نہیں ٹلٹلی چڑیا، بڑا پیکٹ لے جاؤ، پھر کام آ جائے گا۔ اس کے ویسے بھی بہت ڈیمانڈ ہے، گاہک سب اسی کو مانگتے ہیں۔ گوپی کوی بھی بریانی مکس مسالے سے بناتی ہے، پورے گھر میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ مون کبوتر ٹھیک ہے نا؟ کافی دن سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آج مال آنا ہے تو میں بھی جاؤں گا، سٹاک ختم ہو رہا ہے۔ دکان تو ٹھیک چل رہی ہے نا اس کی؟ مون کی کام سیکھ گیا ہے، جب نیا آیا تھا اس کام میں تو ڈرتا تھا۔ کاجو کفا، ہر کام سیکھنے میں وقت لگتا ہے، وہ بھی سیکھ گیا ہے۔ میرے پاپا چڑیا نے اس کو اس کام کا مشورہ دیا تھا، آج اچھا کام چل رہا ہے۔ یاد آیا ماما چڑیا نے پیغام بھجوایا تھا کہ گوپی کوی سے کچھ کام ہے تو وہ شاید آئیں گی۔ گوپی کوی کو پیغام دے دینا۔ میں اب چلتی ہوں، بریانی بھی بنانی ہے، پھر وقت زیادہ ہو گیا تو مون آ جائے گا۔ ٹلٹلی وہاں سے گھر چلی جاتی ہے اور مون اپنی دکان پر کام میں مصروف ہو گیا ہے۔
कौवा उस्ताद, बड़ी देर लगा दी आज, मैं कब से राह देख रहा हूँ। गिनती पूरी है इस बार या फिर कोई गेम चलाई है? इस बार मैं खुद एक एक बोरी का हिसाब करूंगा, लिख कर ले जाना, पैसे अगली बार दूंगा। 2-4 दिन में बोरियां निकल जाएंगी। मेरे पास तंदूर वाले का ऑर्डर भी आया हुआ है, फिर पैसे क्लियर करता हूँ। मालिक को बता देना मेरा खाता चलता है, पैसे रुकेंगे नहीं, बेफिक्र हो जाओ। चलो मैं गाहक फारिग करता हूँ, फिर उतारते हैं बोरियां। माल काफी ज्यादा है, तुम्हें लड़के साथ लाने चाहिए थे। कोई मिल गया तब तक तो ठीक है, वरना फिर दोनों हिम्मत दिखाएंगे और काम खत्म करेंगे। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं आता हूँ। कौन कबूतर, कैसी बात करते हो? घर वाली बात है, अगले हफ्ते पैसे दे देना। कभी पूछा है तुमसे किसी ने? पापा चिड़ा ने बताया था कि दामाद हो तुम, अपने भी दामाद हुए। मैं बोरियां चेक करता हूँ, तुम ग्राहकों को निपटाओ, फिर सामान उतारते हैं। आज लड़के नहीं आए, वो दूसरी पार्टी के पास गए हैं। पहले ही लेट हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा ऑर्डर लेट लेकर आया हूँ। हम मिलकर ही उतारेंगे, इतना भी भारी नहीं है। फिर मौन कबूतर बोरियां उतारने लगता है तो अचानक से उस पर बोरी गिर जाती है और उसकी जान चली जाती है। और ये सारा वाकया टुलटुली देख रही होती है, क्योंकि वो बिरयानी बनाकर घर पर मौन कबूतर का इंतजार कर रही होती है और मौन कबूतर नहीं आता, तो इस वजह से वो खुद दुकान पर आ जाती है। और जब वो देखती है कि मौन कबूतर पर बोरी गिर गई है तो वो वहीं पर रोने लगती है। इस तरह मौन कबूतर की मौत के बाद टुलटुली चिड़िया अकेली रह जाती है और अपने पति के मरने के बाद वो उसकी दुकान फिर खुद संभालती है।